کوئی ضروری نہیں ہے. بائبل میں یوحنا کی انجیل کے آخری باب میں آپ پڑھیے گا، لکھا ہے کہ اس میں ساری باتیں نہیں لکھی گئی. اگر لکھی جاتی تو یہ بہت بڑی ہوتی. اس لیے خاص باتیں اس میں تحریر کی ہیں، لیکن عالموں نے، اسکالروں نے اور مذہبی رہنماؤں نے اس کے حوالے سے رسمیں، رواج اور دستور بنائے، طریقے بنائے اور ان کے متعلق لکھا گیا. اور جس طرح سے لکھا گیا اس طرح سے اس پر عمل ہوتا گیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح کی ساری پیدائش کا جو ہے ہم یہ ذکر کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ 6-7 چیزیں جو ہے یہ صرف اور صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہے، لیکن اصلی خوشی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے کہ اس کو اب ہم چٹنی میں نہ رہنے دیں، بلکہ اس کو اپنے اس باڈی میں، اس دل میں لے کر آئیں. تو پھر ہم کرسمس صحیح مناتے ہیں. پھر ہمارا کرسمس ہے ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کو صلح اور سلامتی کا شہزادے کا پیغام دیں، اور ایک دوسرے کو سب سے بڑھ کر معاف کریں، اور ایک دوسرے کو بڑے کا ادب کریں، چھوٹے سے پیار کریں. اور جو غریب لوگ اس وقت بھی دنیا میں ہیں، اگر آپ کے ہمسایہ ہے، بہت سارے ڈرامے ایسے کیے گئے ہیں جن میں بتایا گیا کہ ہمسایہ اگر ایسا ہے، بھوکا ہے جس کے پاس، تو اس کو اس کے ساتھ مدد کریں. تو یہ بھی آپ کا کرسمس ہے، کیونکہ کرسمس خوشیوں کا نام ہے، خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنے کا نام ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا نام ہے. اور جب ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے گا کہ مجوسی جب ہیرودیس سے یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے وہاں اس گھر میں، تو اس کو دیکھا تو فرشتے کی ہدایت سے وہ اس راستے سے واپس نہیں گئے، بلکہ تبدیل کر دیا، راستہ تبدیل کر دیا، چینج ہو گئے، بدلی ہو گئے اور دوسرے راستے چلے گئے. کیوں؟ جب آپ کے اندر یسوع مسیح آئے گا تو آپ بھی تبدیل ہو جائیں گے، آپ بھی بدلی ہو جائیں گے، اور آپ پچھلی ساری باتوں کو بھول جائیں گے، گناہوں کو بھول جائیں گے، بدی کو بھول جائیں گے، لڑائی جھگڑے کو بھول جائیں گے، اور آپ کا راستہ تبدیل ہو جائے گا، آپ بدل جائیں گے. یہی کرسمس ہے، کیونکہ کرسمس ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے چرواہوں نے مشہور کیا، ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ ہم مسیح ہوتے ہوئے ہلچل مچا دیں، ہلچل مچا دیں. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پولس رسول نے فلپیوں کے خط میں یہ بڑی وضاحت سے ہمیں ملتا ہے. فلپیوں کے خط اس کا 2 باب کی ہمیں آگاہی ملتی ہے خدا کے کلام میں سے. خداوند یسوع مسیح کا بندہ پولس اعظم فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو سے مکاشفہ ملا وعدہ، وہ فرماتا ہے کہ یسوع مسیح، اب دیکھیے گا، اگر میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دوں تاکہ کہ آپ ذہن نشین کریں کہ کیا ہم جو اس پر ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. فلپیوں 2 باب میں 9 آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا. کون فرما رہے ہیں؟ پولس رسول فرما رہے ہیں، فلپیوں کے خط لکھتے ہیں، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینوں کا، اور خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. جب تک ہر ایک زبان یہ اقرار نہ کرے گی، یسوع مسیح زمین پر اپنے لوگوں کو لینے کے لیے نہیں. اور ابھی تک بہت جگہ پر، بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے شہروں میں، گاؤں میں لوگ یسوع کے نام کو لیتے، جو جانتے ہیں وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. لیکن چرواہوں نے ہلچل مچا دی
فرض ہے کہ یسوع آ گیا تو اس کو دل میں رکھیں. جب آپ اس کو اپنے من میں, اس باڈی میں, دل میں رکھیں گے تو یقین کا آپ چینج ہو جائیں گے اور آپ کے اندر سے چشمے جاری ہو جائیں گے اور آپ خدا کو دیکھیں گے اور جو خدا کا فرمان ہے اس پر عمل کریں گے. کیونکہ یسوع مسیح نے فرمان کیا جاری کیا؟ متی کی انجیل اور اس کا 28 باب اور 19 آیت میں کہ جاؤ ساری دنیا میں جا کر کیا کرو؟ انجیل مقدس کی منادی کرو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ. تو پھر ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا. جب یہ جھکے گا تو پھر ہمارا جو ہے وہ یسوع آسمان سے آپ کو بادلوں پر نظر آتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے لیکن آج کا جو دن ہے وہ مبارک اس لیے ہے کہ یسوع مسیح نے اس جہاں کو اپنی طرف بلایا رفاقت کے لیے, محبت کے لیے, اور خدا باپ سے ملاپ کرا دیا. جو باغ عدن سے ناراضگی ہوئی تھی وہاں معاف کرا دیا اور صلیب پر یسوع مسیح نے کیا فرمایا کہ اب آپ ان کو معاف کریں کیونکہ یہ نہیں. تو ہمارے لیے بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا اور محبت کرنا یہی ہمارا کرسمس ہے. آج کی زندہ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے.